اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارے 5 سبق مکمل ہو گئے. 4 سبق وضو کے تعلق سے تھے، 3 سبق، اور چوتھے سبق میں ہم نے وضو سکھلایا تھا عملی طور پر کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، کر دکھلایا تھا. اور الحمدللہ عصر کے بعد تک تقریباً 7,000 لوگ اس سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں. 7,000 لوگ 7,000 ویو ہو گئے اس کے الحمدللہ. کیا دن ہوئے؟ 4 دن ہوئے ہوں گے، 3 دن 4 دن. تو 3-4 دن میں 7,000 لوگوں تک ہماری بات اللہ نے پہنچا دی ہے. تو کتنا بڑھیا ذریعہ ملا. کتنے لوگوں کو وضو کرنا آیا. تو اتنے تو یہاں بیٹھے بھی نہیں ہیں جتنے لوگوں کو اوروں کو نفع اللہ نے پہنچا دیا. تو 3 سبق وضو کے، چوتھا سبق وضو کا عملی طریقہ تھا. 5ویں سبق میں آپ نے سیکھا تھا کیا؟ نماز کی شرائط، نماز کی شرطیں. آج الحمدللہ آپ کے سامنے 6ٹھا سبق آپ پڑھیں گے اور آج کے سیکھیں گے کہ ارکان نماز کتنے ہیں اور ارکان نماز کن کو کہتے ہیں. ارکان رکن کی جمع ہوتا ہے. ایک رکن ہے، 2 رکن ہے، جب اس کو زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ارکان کہتے ہیں. ارکان نماز کن کو کہتے ہیں اور ان کو دوسری بھاشا میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ان کو فرائض کہتے ہیں. نماز میں فرض کتنے ہیں. تو نماز کی شرائط ہو گئی تھی. نماز کی شرائط کتنی تھی آپ نے جو پڑھی تھی؟ تو نہیں یاد رکھے ہوں گے تو آگے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ارکان نماز کتنے ہیں ان کو یعنی کہ ہم فرائض کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں. شرائط نماز 7 ہیں، فرائض نماز 6 ہیں. 6 اور 7 13. تو بعض لوگ، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتلایا تھا کہ بعض حضرات ان 13 کو کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض ہیں. تو نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 6 فرض ہیں. نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم آ کر کھڑے ہوں اور آنے کے بعد جو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت آدمی بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری اور لازم ہے. اگر کوئی آدمی بھاگا بھاگا آئے اور دور سے ایک پیر اس کا آگے ایک پیچھے اور وہ کہہ دے اللہ اکبر تو وہ نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی رکوع میں ہے، امام رکوع میں ہے اور جھکے جھکے آیا اور آ کر جھک کر کہتا جا رہا اللہ اکبر، نماز نہیں ہوگی. نماز کے اندر کا، کیونکہ اب نماز میں آپ آ گئے. نمبر 2 ہے یعنی قیام کرنا، کھڑے ہونا. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. اگر آپ سیدھے کھڑے نہیں ہیں تو گویا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں. سیدھا کھڑے ہونے کو قیام کہا جا رہا ہے. آپ نے اگر تھوڑا سا بھی جھک کر تکبیر تحریمہ کہی ہے تو نماز نہیں ہوگی. خیال رکھنا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع میں ہے، بھاگا بھاگا آدمی آتا ہے اور آتے آتے وہ رکوع میں شامل ہوتے ہوتے کھڑی ہوئی کیفیت ہے، لیکن چلتے چلتے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، رکوع میں چلا جاتا ہے. اب وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تکبیر رکوع کی کہی ہے اس نے کہ ہاتھ باندھنے کی کہی ہے. اور کھڑا ہونا بھی اتنا ضروری ہے کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے. اگر اتنا کھڑا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ رکعت مکمل ہے، وہ نماز مکمل ہے. اگر اتنی دیر نہیں کھڑا ہوا تو گویا کہ نماز ہی
سرے سے نہیں ہے. اس کو تو لگا کہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی امام کے پیچھے، لیکن اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو اسی لیے آسانی سے پہلے آئیں جس سے کہ تکبیر اولیٰ ملے اور پھر آسانی سے کھڑے ہو کر نیت باندھ سکیں. نمبر 3 ہے قرات کرنا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، بس جتنے لفظ کہے جا رہے ہیں ان کو یاد کر لیں گے تو پھر آگے بات سمجھ میں آئے گی. پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام کھڑا ہونا، اور تیسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنا. چوتھا رکوع کرنا. رکوع میں خیال یہ رہنا چاہیے کہ رکوع میں آدمی 90 ڈگری جھکا ہوا ہو، 90 ڈگری جھکا ہوا ہو. بعض حضرات اس غلط خیالی میں رہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جھکتے ہیں، تو تھوڑا سا جھکنا رکوع نہیں ہے. رکوع کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ نے اس جسم کو جیسا بنایا ہے جتنا مڑ سکتا ہے آسانی سے مڑ جائے. نمبر 5 ہے دونوں سجدے کرنا. سبھی نمازوں میں ایک رکعت میں الحمدللہ 2 ہی سجدے ہیں. کوئی نماز ایسی نہیں اسلام میں جس میں ایک سجدہ ہو یا 3 سجدے ہو. سجدے 2 ہی ہیں، تو دونوں کا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 5 ہے قاعدہ آخرہ، یعنی کہ جب آپ نماز مکمل کرتے ہیں آخر میں بیٹھتے ہیں جس میں آپ التحیات پڑھتے ہیں، اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں. چاہے وہ 2 رکعت کی آخر ہو، چاہے وہ 4 رکعت کی آخر ہو، چاہے وہ 3 رکعت کی آخر ہو. 2 میں بھی آخر رکعت آئے گی، 3 میں بھی آئے گی اور 4 میں بھی آئے گی. تو کوئی سی بھی پڑھ رہے ہیں وہ، تو یہ کیا ہے؟ اس میں بیٹھنا یہ فرض ہے. قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا فرض ہے. کتنا بیٹھنا چاہیے؟ التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے. الحمدللہ شریعت مطہرہ اس طریقے سے بات بتاتی ہے کہ التحیات کی مقدار بیٹھنا چاہیے. ایک شخص التحیات نہیں پڑھنا جانتا، ابھی نیا نیا ایمان میں داخل ہوا ہے. اگر شرط یہ ہوتی کہ التحیات پڑھنا ضروری ہے تو اس کو تو التحیات آتی نہیں، اس کو تو پتہ نہیں 2 مہینے میں آئے گی کہ 3 مہینے میں آئے گی، تو 3 مہینے تک اس کی نماز تو ہوتی نہیں پھر. تو مقدار یہ بتا دی کہ اتنی دیر بیٹھنا ہے. تکبیر تحریمہ کہنا فرض نہیں ہے. اب آپ کو ہم نے گنوا دی 6 کے 6 نا، فرائض میں گنوائے ہیں، لیکن اب ہم نے شروع میں کیوں نہیں بتائی اس بات کو؟ ہم تو شروع میں آپ کو فرض بتا کر چل رہے ہیں نا کہ فرض کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اب ہم پوری بات بتا کر نیچے آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلا نمبر فرض نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کہنا فرض نہیں ہے. نماز شروع کرے گا، نیت باندھ لے گا تو نماز شروع ہوگی نا. کیوں جی؟ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے، فرض نہیں. اب سمجھ لو، تکبیر تحریمہ کہنا شرط ہے، فرض نہیں. تو جیسے وہ 7 شرائط ہیں اس کے اندر آپ اس کو ایک کو اور ملا لیجئے، کتنی ہو گئی؟ 8. فرض کتنے رہ گئے؟ 5. کون سی گڑبڑ ہونی؟ تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نماز کے اندر نماز کی نیت باندھنے کے بعد آپ کے پاس بچے فرض کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہے جی؟ 5 فرض بچے آپ کے پاس میں. تو اس کا جواب یہ ہے تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جب ہم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، اب نماز میں اور اللہ اکبر کہنے میں کتنی دوری ہے؟ تو اللہ اکبر کہاں کرے گا وہ؟ آ کے گھر پہ تھوڑے ہی کرے گا. ابھی وہ ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں ہے،
پہلے وہ اس جگہ آ جائے, کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے, پھر ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ والا حصہ بھی اسی والے حصے کا ہے. بیان اس لیے کیا گیا ہے اس میں کیونکہ نماز میں اور اس تکبیر تحریمہ میں لمبی دوری نہیں ہے. اب دھیان رہے کہ نماز کے فرض کتنے بچے؟ 5. تو شرائط نماز کتنی ہو گئی؟ 8. 8 اور 5 13. گنتی ہماری 13 ہی ہے, ہم نے گھٹایا نہیں کچھ بھی. اگر ان کو 6 اور ان کو 7 کرتے ہیں تو کتنے؟ 13. 8 اور 5 13. سمجھ کا فرق ہے نا, چیز تو اتنی ہے نا, سمجھنے میں آسانی ہو گئی. ہاں تو اب بات یہ رہے گی, ذہن میں بٹھا لینا اس بات کو بھائی, کہ اگر نماز کے اندر نماز کی 2 رکعت یا 4 رکعتوں میں یا 3 رکعت واجب وتر میں ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز بھولے سے, جان بوجھ کر, غلطی سے رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوگی. یہ فرائض نماز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ 2 سجدے کرنے تھے, غلطی سے 1 سجدہ کر بیٹھا, نماز نہیں ہوگی. 2 سجدے کرنے تھے, 3 سجدے کر بیٹھا, نماز نہیں ہوگی. لیکن 3 میں کچھ اور کرنا پڑے گا تو ہو جائے گی, وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے اس کو. پہلے یہ اصل تو آپ کو ذہن میں بٹھانے فرائض, کہ فرائض کتنے ہیں. یہ جب پوچھا جائے فوراً نکلنا چاہیے کہ یہ شرائط ہیں, یہ فرائض ہیں, اور یہ تکبیر تحریمہ. ساتھ میں جیسے بتایا ایسے یاد کرنا ہے, لیکن 7 پہلے الگ یاد کرنا ہے, ان کو 7 اور 1 ابھی ایک ساتھ مت ملا دینا. 7 الگ یاد کرنے ہیں, 6 الگ یاد کرنے ہیں. جب ان کو ملاؤ, کسی کو سمجھاؤ تو کہو کہ بھائی یہ تکبیر تحریمہ, اب اس کو اٹھا کر وہاں لے جاؤ. شروع میں اگر کسی کو کرو گے کنفیوز ہو جائے گا. بس آج کے سبق میں اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.